بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون تھا اور اللہ کو کس نے بنایا؟ آج کل اس مادی دنیا کے اندر سب سے بڑا سوال جو وائرل ہو رہا ہے اور سرکل کر رہا ہے دین بیزار لوگوں کے اندر، دہریہ قسم کے لوگوں کے اندر جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اور خصوصی طور پہ جو کچھ نام نہاد سائنسدان ہیں وہ بھی اس سوال کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ سے پہلے کون تھا۔ پہلے تو اس بات کو رد کیا گیا کہ یہ کائنات کسی نے نہیں پیدا کی، یہ خود بخود ہے، خود بخود ہی بنی ہے، خود بخود ہی رہے گی، لافانی ہے، اور یہ کبھی بھی یہ کائنات نہ فنا ہوگی نہ برباد ہوگی اور اسی طرح ہی چلتی رہے گی۔ لیکن پرابلم اس وقت ان سائنسدانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کریٹ ہوگی کہ جب بگ بینگ کے نظریے کو، اس کی تھیوری کو پریکٹیکلی پرکھا گیا اور اس کو سمجھا گیا اور فزکس کے قوانین کے تحت اس کو جب جانچا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ ایک کائنات کوئی اتفاقی نہیں ہے، یا یہ خود بخود معرض وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس سے پہلے کوئی ایک ایسی ذات اور ہستی تھی جس نے اس کو بنایا ہے اور بڑے ہی سائنسی اصولوں کے ساتھ اس کو قائم کیا ہے۔ اور بگ بینگ جو ہے وہ ہوا ایک دھماکہ اور کائنات پھٹی اور وجود میں آ گئی۔ اور اسی بگ بینگ کو قرآن نے بھی جو بیان کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ جڑی ہوئی تھی زمین و آسمان اور ہم نے ان کو ایک پھاڑا دھماکے سے اور یہ وجود میں آ گئی۔ تو اسی چیز اور بگ بینگ نظریے کو لے کر جب اس کو پرکھا اس دور کے سب سے بڑے سائنسدان کو اسٹیفن ہاکنگ نے، تو اس نے بھی خود اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ٹائم اور سپیس یعنی بگ بینگ سے پہلے کوئی جو ہے وہ باؤنڈری تھیوری نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ پہ جا کر رک جائیں اور کہیں کہ یہاں سے کائنات شروع ہوئی ہے، یہاں سے کائنات بنی اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ کہتے نہیں، ہم ٹائم اور سپیس کو، وقت اور مکان کو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ بگ بینگ اس کے بعد ہی جانچ اور پرکھ سکتے ہیں۔ اور جتنی ترتیب کے ساتھ یہ فزکس کے اصول یا سائنس کے اصول یا جو بھی اصول کہہ لیں ان کے تحت اس کائنات کو بنایا گیا ہے اور رکھا گیا ایک نظام کے تحت، وہ کسی قوت کے پیدا کردہ ضرور ہیں۔ اگرچہ اسٹیفن ہاکنگ یہاں پہ آ کر وہ بے ایمانی کر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، وہ مذہبی خدا نہیں ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ نیچرل پاور ہے، وہ کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نہیں ہے مذہبی لوگوں والا، بلکہ وہ تو ایک کوئی پاور ہے، اسے جو کچھ بھی نام دے انسان، آخر کار جاتی بات اسی طرف ہی ہے کہ اس کو آپ اپنے ذہن کے مطابق کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اسے خدا ہی کہتے ہیں، اسے اللہ ہی کہتے ہیں، اس کو کریٹر ہی کہتے ہیں۔ کیونکہ کائنات کے بننے کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو ہم تین چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ نمبر ایک کہ یہ کائنات خود ہی اپنی خالق ہے، اس نے خود بخود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ اسے کسی ایسی ہستی نے تخلیق کیا ہے کہ جو خود تخلیق کی گئی ہو۔ تو اگر ہم اس پہلی بات کو لے لیں کہ کائنات خود بخود اپنی ہی خالق ہے، تو یہ تو ایک بداہتاً بڑی واضح سی بات ہے کہ illogical بات ہے، غیر عقلی بات ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات خود بخود اپنی خالق اور خود بخود ہی بانی کی۔ دنیا کے اندر تو ایک ذرہ نہیں بن سکتا کسی صورت پر۔ تو دوسری صورت یہ کہ پھر اسے کسی ایسی ہستی نے تخلیق کیا ہو کہ جسے خود تخلیق کیا گیا ہو۔ تو جب ہم اس تھیوری کو لیتے ہیں تو پھر اگلا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، بتائیے اس کو کس نے تخلیق کیا، اس سے اوپر اس کو کس نے تخلیق کیا، اس سے اوپر اس کو کس نے تخلیق کیا۔ تو ہم جتنا سلسلہ آگے چلاتے جائیں گے بات پھیلتی جائے گی، بات بڑی دور تک جائے گی اور کہیں رک نہیں پائے گی۔ اور عقلی طور پر اور سائنسی طور پر ایسا کوئی سلسلہ کسی بھی چیز کا جس کی کوئی ابتدا، بگننگز نہ ہو، انیشیٹیوز نہ ہو، وہ پاسبل نہیں ہے، وہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آگے آگے چلتے جائیں۔ اس کی مثال ہمیں کیسے لیتے ہیں؟ جیسے ایک فوجی ہو، اسے کسی جگہ پہ لڑنے کی، گولی چلانے کی، بلٹ فائر کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہو، وہ فون کرے اپنے آفیسر کو کہ سر مجھے اجازت دے، کہ ٹھہرو میں اپنے آفیسر سے پوچھتا ہوں۔ وہ اوپر والے کو فون کرتا ہے اور وہ اوپر والا کہتا ہے ٹھہرو میں اپنے سے بڑے آفیسر اور اوپر والے کو پوچھتا ہوں۔ تو چلتے چلتے کسی جگہ پر
یہ سلسلہ ضرور رکے گا کہ اس کے اوپر کوئی بڑا آفیسر کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی پاور والا کوئی نہیں، ڈسیزن اور فیصلے والا کوئی نہیں، وہ آرڈر دے گا، آخر کار تو چلے گا۔ اگر ہم یہ نہ مانیں کہ آخری آفیسر بھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھیے ایک فوجی اپنی بلٹ کو کیسے چلا سکتا ہے، گن کو کیسے جو ہے وہ کام میں لا سکتا، سلسلہ تو چلتا چلتا اور سارا معاملہ ہی الٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تھیوری کہ کائنات کو کسی ایسی ہستی نے بنایا ہے کہ جسے کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو یہ تھیوری بھی بالکل عقل اور سائنس کے مطابق نہیں ہے، بداہتاً باطل ہے، واضح طور پر باطل ہے۔ تو پھر تیسری شکل یہ بنے گی کہ اس کائنات کو اس ذات نے بنایا ہو کہ جسے کسی اور نے نہیں بنایا، جس سے اوپر کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے، اور اسی نے سب چیزوں کو بنایا بھی ہے، پیدا بھی کیا ہے، کریٹ بھی کیا ہے۔ تو ہمیں اسے پھر سب سے اوپر اور سپر اور نیچرل پار ماننا پڑے گا، اسے کریٹر ماننا پڑے گا، ورنہ عقلی طور پہ اس کائنات کی ابتدا مل ہی نہیں سکتی، اور نہ سائنسی طور پر۔ تو یہ تکے بازی نہیں ہے، جس طرح کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، رچرڈ ہاکنز نے لکھا ہے، جی ایک تکا دوسرا تکا، چلو کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ تکا لگ جاتا ہے۔ اس سے اگلے سٹیپ پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تکے پہ تکا لگ جاتا ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ تکا در تکا لگتا آ رہا ہے، یہ ڈھکوسلا در ڈھکوسلا چلتا آ رہا ہے، اور اتنا بڑا نظام کائنات کا، دنیا کا، تکوں کے اوپر قائم ہو، تو یہ تو سائنس ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو کسی صورت بھی عقلی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ سارے تکے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں اتفاقیہ کہہ سکتے ہیں، اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اور خود مان رہے ہیں کہ بڑے زبردست اور سپر رولز اینڈ لاز کے تحت یہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر پرابلم نہیں ہوتی، ہر چیز ایک دنیاوی اعتبار کے تاج وقاز اسباب کے تابع چل رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس بات کو جب، تو پھر ہم یہی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی پاور تو ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، اور اسی کو قرآن کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات ہے، سب سے حسین چیزیں پیدا کرنے والی ہے، جو سب سے اعلیٰ پیدا کرتی چیزیں، یعنی اس کا کوئی مقابل ہی نہیں۔ تو ہم وہاں تک پہنچیں گے تو ہم کیا ہے وہ جان جائیں گے کہ اسے آپ کسی بھی لفظ میں یاد کر لیں، کسی بھی انداز میں کہہ لیں، وہ ہے اللہ ہی، وہ کریٹر ہی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں نا، ایک کمپیوٹر مشین ہوتی ہے، اس کو کوئی ایک شخص بناتا ہے، تو اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کمپیوٹر کے اندر گھس کے بیٹھا ہوگا، بلکہ وہ کمپیوٹر کے باہر ہوگا۔ اس نے ایک سکیچ بنایا، ایک ذہن بنایا، جیسے بھی اس کو لائق اور سوٹ کرتا ہے، اور پھر اس نے وہ اپنے ذہن کے اندر یا اپنے دماغ کے اندر آنے والی چیز کو اس نے کیا کیا، اس کو پریکٹیکلی تخلیق کر دیا، بنا دیا۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مشین اور اس چیز کے اندر بیٹھا ہو، بلکہ وہ اس سے باہر ہوگا تبھی وہ تخلیق ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے اندر اور اس تخلیق ہو جائے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس دور کے اندر؟ ہم اپنے مادی کلیوں کے ساتھ انسانی فکر اور ذہن کے تحت اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے کلیوں میں کیوں نہیں آتا، وہ ہماری ذہن اور ہماری فکر کے مطابق کیوں نہیں آتا، حالانکہ وہ خود قرآن کے اندر کہہ چکا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے جو ہے ٹوٹلی طور پر، لیکن وہ سب کچھ سمجھتا بھی ہے، ادراک بھی کرتا، اور وہ بڑا لطیف اور خبیر، ہر چیز کی خبر رکھتا، اور ہر چیز کی باریکیوں کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو کما آکو جانیں۔ پرابلم یہ کریٹ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو اپنے فکر، ذہن، انسانی علوم اور سائنس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہیں پہ آ کر ہمیں مغالطہ ہو جاتا ہے، اور ہم عقل انسانی ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ تو اسی جگہ پہ اللہ نے وحی کا انتظام کر دیا، یہیں پہ انبیاء اور رسول بھیجے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، ہاں تمہیں گائیڈ کیا جا سکتا ہے، تمہیں راستہ جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے، اور اس راستے پہ چل کر کما حق کو تو نہیں، لیکن کچھ آثار، کچھ سائن، کچھ نشانیاں ایسی بیان کر دی گئی ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہو۔ ادراک پھر بھی اس کا ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے کوئی انسان ایک روبوٹ بناتا ہے، اور روبوٹ کے اندر ایک سافٹ ویئر پروگرام انسٹال کر دیتا ہے، اور وہ انسٹال کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو
تو جیسا پروگرام اس کے اندر انسٹال کیا جائے گا اس کی لیمٹس، اس کا دائرہ کار اتنا ہی ہوگا، اس سے باہر وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا، نہ اس سے زیادہ وہ کر سکتا ہے۔ تو نہ ہی وہ مشین، وہ ریموٹ کبھی بھی اپنے بنانے والے کے متعلق آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہے، سوائے اس بات کے کہ جتنی ساری انفارمیشن وہ اس کے سافٹ ویئر اور پروگرام کے اندر انسٹال کی گئی ہوں گی اتنا وہ بتا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ اپنے بنانے والے کے متعلق نہیں بتا سکتا۔ وہ اپنے پروگرام کے مطابق ہی ورک کرے گا، اسی کے مطابق ہی وہ سوچے گا، بولے گا، کرے گا، یا جو بھی اس سے کام لینا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ تابع ہوگا اپنے سافٹ ویئر اور پروگرام کے۔ تو انسان کے اندر جو پروگرام انسٹال کیا گیا ہے، سافٹ ویئر دیا گیا ہے، وہ اپنی لیمٹس کے اندر ہی رہ سکتا ہے، بیونڈ لیمٹس کبھی بھی نہیں وہ جا سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانی عقل اور فکر اس بات کا کلی طور پر ہمیں بتا بھی رہی، اظہار بھی کر رہی ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا کو اپنے ٹائم اور سپیس کے مطابق جاننے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہمیں خدا کو ٹائم اور سپیس سے باہر ہی رکھنا پڑے گا، اور سائنس بھی اسی بات کی طرف واضح طور پہ بتاتی ہوئی اشارہ بھی کرتی ہے کہ جب وہ بگ بینگ، جسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور سائنس بھی اس کے اوپر بلیو کرتی ہے، اس سے پہلے کوئی ذات موجود ہے، تو آپ جب وہ ٹائم اور سپیس بگ بینگ کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو آپ خود بتائیے وہ ٹائم اور سپیس سے ذات ہے ہی باہر، تو اس کے دائروں میں آپ اس کو کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ کسی بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے، اور نہ یہ تکے بازی ہے۔ اور تو یہ کہنا کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ نہ پیدا کیا گیا ہے نہ کسی کو پیدا، یعنی باپ کی حیثیت سے کرتا ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کیا ہے، لیس کمثلہ شیء۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر کوئی تم اس کی سکیچنگ کر سکو، تم اس کو پرکھ سکو، سمجھ سکو، ادراک کر سکو۔ تو دنیا کی کسی بھی چیز کو لے کر کوئی بھی انسان اللہ کے اوپر وہ قوانین لاگو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی مثل چیز نہیں، وہ خود کلیم کر رہا ہے، وہ خود دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں دنیاوی چیزوں کے اندر کہ اس طرح وہ ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، تو وہ اس کو نہ عقل مانتی ہے نہ سائنس اس کو مانتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ سے کوئی پہلے ہو سکتا ہے۔ وہی سب سے پہلے تھا، وہی سب سے آخر میں رہے گا، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اسے کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو اپنی عقل کے تابع کر لیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر کائنات کی کریشن کے اوپر بھی سوال کھڑا ہو جائے گا، اس دنیا کے بننے پہ بھی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ وہ ذات جو خود اس کے اندر ہے وہ اس کی خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خود انہی جو ہے وہ رولز اور قوانین کے تابع ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں نہ سوچو، لا تتفکر فی اللہ تفکر فی خلق اللہ، اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، اسے ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اور دنیا اور سائنس اور کائنات کا ہر قانون، ہر کلیہ ہمیں آخر کار اسی بات کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اتنا بڑا نظام بنا دیا ہے، کوئی تو ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا، اور وہ خود کائنات سے پہلے بھی ہے اور کائنات سے باہر بھی ہے۔ تو لہٰذا خدا کے بارے میں انسانی عقل اور نظریات کو لے کے چلنا یہ انسان کے لیے گمراہی کا سبب ہے، ہدایت کا سبب نہیں بن سکتے۔ انسان اسی وقت ہدایت یافتہ اور خدا تک پہنچ سکتا ہے جب اسی کے بتائے اصولوں پہ عمل کرے، تو کم از کم اس کی کچھ معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔